طب نبوی پر یہ کانفرنس اس معنی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہندوستان میں اس موضوع پر شاید بعد ہی کوئی کانفرنس ہوئی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی کانفرنس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عام مسلمانوں کے لیے ایک مکمل اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ نے جہاں دین کے بہت سارے رموز بتائے، مکمل شریعت آپ نے ہم کو بتائی، قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، قرآن مجید کو آپ نے ہم تک پہنچایا، وہیں انسانی زندگی سے وابستہ بہت سارے امور کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ طب نبوی کو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دو حصوں میں طب یہ تقسیم ہوتی ہے۔ ایک وہ حصہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، قطع نظر اس سے کہ اس کے طبی فائدے ہیں یا نہیں، چونکہ آپ کا حکم ہے اس لیے اسے ماننا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ پانی 3 گھونٹ میں پینا چاہیے، سائنس نے اس پہ تحقیق کی اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ اگر سائنس اس کی افادیت نہیں بتاتا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور ہمیں کرنا تھا۔ آپ نے دائیں کروٹ سونے کا طریقہ بتایا، بعد میں سائنس نے اس پر تحقیق کی اور اس کے بہت سارے فوائد بتائے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے حکم کی وجہ سے ہمارے لیے دین کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اپنے ماحول کے لحاظ سے ان سے علاج کیا، ان کا ذکر ہوا۔ وہ ہمارے لیے ایک دینی پہلو نہیں ہے۔ وہ ہمارے اسلاف نے، اور خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ نے، اس سلسلے میں اپنی مشہور زمانہ کتاب زاد المعاد، جو سیرت کی ضخیم ترین کتاب ہے، اس کا ایک باب ہی طب نبوی کے نام پر رکھا ہے، اور وہ مکمل ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اس زمانے اور اس وقت سائنس جہاں تک پہنچی تھی اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں کی ہیں، جس میں آج ترقی یافتہ سائنس کی روشنی میں کچھ باتیں غلط بھی ہیں، اور غلطی کا امکان اس لیے بھی ہے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب سے پیٹ کی بیماری کا علاج بتایا تھا اپنے کسی صحابی کو۔ ہم نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے طبیہ کالج میں تحقیق شروع کی۔ ایک چیز جو اس تحقیق کے پیریڈ میں، حالانکہ ایک بہت حد تک ہم کامیاب ہوئے، بلکہ ہم کینسر پہ اس کا ریسرچ کر رہے تھے، اور وہ فائل ہماری ٹاٹا انسٹیٹیوٹ تک بھی پہنچی۔ ایک چیز جو اس وقت میں کہا کرتا تھا کہ دیکھیے، پیشاب کا تعلق جانور کیا کھا رہا ہے اور کس ماحول میں رہ رہا ہے اس پر منحصر ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے صحراؤں میں رہنے والا اونٹ، وہ جو کچھ اسے ملتا ہے اور اس سے جو پیشاب بنتا ہے اس میں، اور راجستھان کے صحراؤں میں رہنے والے اونٹ کو کیا مل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس سے جو پیشاب بنتا ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ ریسرچ کرنا، ریسرچ اس معنی میں بھی کرنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب وہ جیسے روزہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ہمارے لیے ایک دینی عبادت ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ سائنس کی تحقیق شامل ہو جاتی ہے کہ روزے کے یہ فوائد ہیں، تو ایک عام آدمی کو
اسے فالو کرنے میں، اسے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے دینی معاملات میں بہت ساری موضوع اور ضعیف حدیثیں آئیں، اسی طریقے سے طب نبوی کے باب میں بھی بہت ساری من گھڑت چیزیں شامل کر لی گئیں۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ طب نبوی پر باقاعدہ ریسرچ کی جائے، ایک تو اس لحاظ سے کہ اس میں کون سی باتیں براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کون سی باتیں من گھڑت اور موضوع شامل کر لی گئی ہیں۔ دوسرے اس لحاظ سے بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، اب اس وقت جب ہر طرف ہر چہار سو سائنس کا چرچا ہے، تو ہم اسے سائنس کے پیمانے پہ بھی چیک کریں، تاکہ یہ ایک بڑا کام جو ہمارے ماحول میں خاص طور پر ہندوستان میں نہیں ہوا ہے، یہ ایک علمی انداز سے یہ پورا ہو۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ اعلامیہ آپ تک پہنچے گا۔ ہمارے پاس مصر سے احمد جعفر حجازی، جو طب نبوی کے بہت ہی معروف عالمی اسکالر ہیں، کئی ایک بحثیں اور کئی ایک مقالات ان کے اس سلسلے میں شائع ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ آج شام تک منصورہ پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب سے ہمارے پاس فائز محمد الکثامی ہیں۔ شہد چونکہ طب نبوی اور طب نبوی کا ایک بہت اہم نام ہے، شہد پر ان کے بے شمار تحقیقات ہیں، بلکہ انہیں شہد کا ماہر کہا جا رہا ہے۔ یہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ۔ فائز محمد الکثامی، فائز محمد الکثامی مکہ مکرمہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش سے ڈاکٹر رئیس الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ سری لنکا سے سید محمد نور الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ کانفرنس انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی، بہت ہی اس فن کے بڑے ماہرین تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس نتیجہ خیز کانفرنس ثابت ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس 600 سے زائد مقالے آ چکے ہیں۔ 600 طب نبوی کے عنوان پر 600 مقالے موجود ہیں، اور ان کا ایک اختصاریہ ہم نے پرنٹ بھی کر لیا ہے۔ تو ایک مکمل سائنسی کانفرنس کل اور پرسوں اور نرسوں 11 اور 12 دسمبر کو انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا کے لیے ایک بڑی کارآمد چیز ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس معنی میں بھی بڑی بابرکت چیز ہے کہ یہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام جاوید احمد خان ہے۔ میں محمدیہ طبیہ کالج میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر امراض اذن انف حلق و اسنان میں کام کر رہا ہوں۔ میں اس کانفرنس میں ایز اے کنوینر کے طور پر اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ہمارا جو دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے، اس کی افتتاح کا جو ٹائمنگ ہے وہ 10 بجے ہوگا۔ 10 بجے سے افتتاحیہ پروگرام ہے، اور اس میں سینٹرل کونسل آف ریسرچ انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ آف انڈیا ڈاکٹر این ظہیر کر کے وہ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے، اور وہ 10 بجے سے افتتاحیہ پروگرام ہمارا 11 – 11:30 بجے تک فرسٹ سیشن ہوگا، انائگرل سیشن ہوگا۔ دوسرا پروگرام اس کے بعد ہائی ٹی بریک ہے، پھر اس کے بعد میں فرسٹ سائنٹیفک سیشن ہوگا، جس میں ہمارے مصر، سعودیہ اور سری لنکا اور نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف
यूनानी मेडिसिन स्किन डिसऑर्डर हैदराबाद के डायरेक्टर हैं, उनकी स्पीच होगी। उसके बाद में फिर दूसरा प्रोग्राम जो होगा साइंटिफिक सेशन, उसमें डॉक्टर रजीउल इस्लाम नदवी साहब, प्रोफेसर कमरुद्दीन साहब, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर हैदराबाद, प्रोफेसर बदरुद्दोजा साहब, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, प्रोफेसर अहसन फारूकी साहब, HOD डिपार्टमेंट ऑफ मुआलजात PG गवर्नमेंट निजामिया तिब्बिया कॉलेज हैदराबाद, इनके स्पीचेज होंगे। उसके बाद में सेकेंड डे का जो शेड्यूल है वो उसमें हमारा शरिया ऑडिटोरियम में साइंटिफिक सेशन होगा और उसके वो 3 सेशन होंगे, जिसमें मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ CRI श्रीनगर, फिर उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर हैदराबाद, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ और सैयद ज़ियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद एंड प्रयागराज, और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तिब्बिया कॉलेज के तलबा, PG स्कॉलर्स और टीचर्स उसमें शरीक होंगे और उनके मकालाजात पढ़े जाएंगे।